ابھی میں نے یہاں تذکرہ کیا ابن الفارس کا، یہاں ذکر کروں کہ یہ ابن عربی جس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، ابن الفارس، حلاج، ابن سبعین، فارابی، یہ مشہور متصوفہ ہیں، ان کے اکابر ہیں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، ابن عربی کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں، اس کی فصوص الحکم وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے امام ذہبی نے کہا، امام ذہبی کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر اس میں اگر کفر اور ضلالت نہیں ہے تو روئے زمین پہ کہیں کفر اور ضلالت کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، کہا تو حسین بن منصور، ہاں، یہ جو ہے فارسی خاندان اور صوفیوں کے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے جو دادا ہیں وہ مجوسی تھے۔ حلاج جو ہے وہ خود جو ہے شعبدہ باز اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس کا بس ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، ان الحق جو کہتا تھا نا حسین بن منصور حلاج، یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھی اور میرے استاذ ابلیس اور فرعون ہے۔ میں ایک لمبی عبارت سے، ہم لوگوں کا ایک درس کا سلسلہ چلتا تھا، ابھی سلسلہ تھما ہوا 400 سے اوپر ہو گئے، پیغام قرآن، اس میں رسالت کے باب میں اہل جفا اور اہل غلو کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس پر کافی تفصیلی روشنی، اسی کتاب سے میں نے کافی تفصیلات پیش کی ہیں۔ وہ سلسلے یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہے، تو اس سے میں تھوڑا سا اعادہ کر رہا ہوں، اس کی ایک عبارت کا آخری حصہ پیش کر رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی، میرے صاحب، فصاحبی و استاذی ابلیس و فرعون۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حلاج کہہ رہا ہے، ہاں، کہ ابلیس اور فرعون میرے استاذ، میرے ساتھی ہیں۔ ہاں، کیوں؟ وہ ابلیس کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو، ابلیس کو جو ہے جہنم کی دھمکی دی گئی، لیکن وہ اپنے دعوے سے نہیں ہٹا۔ آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ کو کرتا ہوں، دوسرے کو کیسے کروں گا؟ یہ اس کی توحید ہے، تعریف کر رہی ہے۔ ہاں، ابلیس اپنے دعوے سے دھمکی کے باوجود نہیں ہٹا۔ کہہ رہے ہیں فرعون اغرق فی الیم، فرعون کو جو ہے دریا میں ڈبو دیا گیا، ہاں، وما رجع عن دعواه، لیکن اپنے دعوے سے پلٹا نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اس نے، ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ ان کی کتنی جہالت ہے، دیکھیے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، نہ ابلیس کے بارے میں پڑھا نہ فرعون کے بارے میں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ولم یقر بالواسطہ، البتہ فرعون ڈوب گیا لیکن مانا نہیں، واسطے کو نہیں مانا کہ اللہ کو ماننے کے لیے میں موسیٰ کو کیوں مانوں، ہارون کو کیوں مانوں، واسطے کا اقرار نہیں کیا۔ اب آگے خود کہتا ہے کہ وَإِن قُتِلْتُ أَوْ صُلِبْتُ أَوْ قُطِعَتْ يَدَايَ وَرِجْلَايَ، اگر مجھے قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، یا میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کو کاٹ دیا جائے، مَا رَجَعْتُ عَنْ دَعْوَايَ، تو میں اپنے دعوے سے رجوع نہیں کروں گا۔ یہ کتاب التواسین صفحہ نمبر 50 اور 52 سے ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں اور کچھ لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ غلط باتیں ہیں، وہ کتابوں کو کھنگالیں، دیکھیں، یہ سب دستیاب ہیں، لیکن آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تحقیق نہیں کرنا چاہتے، سچائی کو جاننا نہیں چاہتے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یہ میں نے ابن الفارس، اس کا تھوڑا سا تعارف، ابن الفارس کہتے ہیں عمر بن علی مرشد الحموی، پھر مصری ہے۔ یہ صاحب اتحاد، اللہ کے اور مخلوق کے متحد ہونے کا، اہل الاتحاد والحلول کا جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ وہ عقیدہ رکھتا تھا جو اس نے اپنی ایک لمبا تائی قصیدہ ہے اس میں اس کو بھر کر رکھا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْقَصِيدَةِ صَرِيحُ الْإِتِّحَادِ الَّذِي لَا حِيلَةَ فِي وُجُودِهِ فَمَا فِي الْعَالَمِ، اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان قصیدوں میں صریح اتحاد نہیں ہے تو جس کا وجود میں کوئی بہانہ اور وجہ ہے ہی نہیں، تو پھر دنیا میں زندقہ نہیں ہے نہ گمراہی ہے۔ اے اللہ ہم کو تقوی دے اور خواہش پرستی سے بچا۔ فیا ائمۃ الدین، پھر آگے امام ذہبی کہتے ہیں کہ اے دین کے ائمہ اماموں، الا تغضبون للہ، کیا تم کو اللہ کے لیے غصہ نہیں آتا؟ اتنی الٹی سیدھی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، پھیلا رہے ہیں، سلسلے چل رہے ہیں، آپ کو غصہ آتا کیوں نہیں؟ دین کے امام کس لیے بن کے بیٹھے ہیں؟ شیخ علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں، یہ جو جملہ اس طرح ابن فارس کے بارے میں کہا، یہی ان کے اس کے فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کتاب میں نہیں ہے اگر شرک کفر، تو پھر دنیا میں شرک کفر ہے ہی نہیں، لوگ اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ، لسان المیزان کی علامہ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے قصائد میں، یعنی ابن الفارس کے قصائد میں اس قسم کی اشعار ہیں جو کہ بہت زیادہ اتحاد کے عقیدہ سے متعلق عقیدہ کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا مخلوق سے متحد ہو جانا، دونوں کا ایک ہو جانا، یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں وقد كنت سألت شیخنا، علامہ ابن حجر العسقلانی نے کہا کہ ہم اپنے استاذ
ہاں شیخ امام سراج الدین بلقینی سے پوچھتے تھے ابن عربی کے بارے میں، ابن عربی حاتمی کے بارے میں، فبادر بأنہ کافر، تو انہوں نے جھٹ سے کہا، ہاں بلقینی، امام بلقینی مشہور شخصیت ہے، ابن حجر الاسقلانی کے استاذ ہیں، تو انہوں نے جھٹ سے کہا کہ وہ کافر تھا۔ پھر فسألتہ عن ابن الفارض، تو میں نے ابن فارض کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ فقال، تو انہوں نے کہا لا احب ان اتکلم فیہ، اس کے بارے میں بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں کہ اس کے بارے میں بات کروں۔ قلت، میں نے کہا فما الفرق بینہما والموضع واحد، تو دونوں میں کیا فرق ہے ابن عربی اور ابن فارض میں، جبکہ مقام ایک ہی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں؟ تو پھر میں نے یہ کہنے کے بعد وانشدتہ من التائیہ، تو اس کے بعد میں نے اس کے تائیہ تے والے اشعار، یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور درس میں نے اس کے یہ 19 اشعار یہاں نقل کیے گئے، اس میں سے کچھ اشعار میں نے ترجمے کے ساتھ اپنے دروس میں پیش کیے، تو کہا کہ میں نے اس کے تائی عقیدے کو، قصیدے کو پیش کیا، فقطع علی بعد انشاد عدت ابیات، تو چند اشعار، متعدد اشعار سننے کے بعد انہوں نے میری بات کاٹی، روکا، اور اس کے بعد کہا ھذا کفر، ھذا کفر، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں انظر لسان میزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور ابن عربی کے بارے میں، یہ حاتمی مرسی، یہ روم میں ایک مدت تک رہا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ یہ دیکھیے کہ یہ بھی، یہ جتنے بڑے بڑے گمراہوں کے نام ہیں نا، ان کے اندر ذہانت بہت تھی۔ ہاں کوئی کسی کا ذہین ہونا اس کے اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر باطل پرست قوم کے پاس بڑے لوگ ہیں۔ ہاں میں نے اس سے پہلے شیخ ربی کے حوالے سے بتایا، ابن الماوردی کیا نام ہے، وہ ایک بڑی شخصیت گزری ہے، علامہ ذہبی نے ان کی ذہانت اور فطانت کا بڑا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا لیکن افسوس، ایسی ذہانت پر اللہ کی لعنت ہے جو آدمی کو باطل اور غلط راستے سے نہ بچائے، اور ایسی بلادت اور حماقت، کم علمی، بھولا پن، وہ قابل مبارکباد ہے جو بھولا ہوتے ہوئے بھی حق پر قائم رہے۔ تو جس کے پاس عقل نہیں ہے حق پر ہے وہ خوش قسمت ہے، بہت عقل ہے لیکن گمراہ ہے وہ بد قسمت ہے۔ تو ابن عربی کے بارے میں کہا کہ جو اس کی تالیفات کو دیکھے گا، جیسے کتاب فصوص الحکم، کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ، یہ علامہ ذہبی کی عبارت ہے، ہاں یہ اگر اس میں کفر نہیں ہے تو دنیا میں کفر ہے ہی نہیں۔ یہ سن 368 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ میں نے چند چیزوں کو ذکر کیا بطور مثال کے ان شخصیات کا۔ شیخ محمد عبد الوہاب نے صرف بدوی اور پھر کچھ صوفیہ جیسے شاذلی، میرغنی اور دسوقی وغیرہ کا ذکر کیا، میں نے 2-3 کا اسی میں اضافہ کیا۔ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ایسے کچھ لوگ جن کے یہاں فسق و فجور پایا جاتا ہے، خباثت پائی جاتی ہے، زنا، چوری وغیرہ، ایسے لوگوں کو بزرگان دین مان لیا۔ یہاں میں نے یہ مثالیں دی اور کچھ چیزیں پیش کی، اشارے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا کفر اور شرک ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ جو کفر کا مرتکب ہو، جو شرک کا میں ملوث ہو، جو شریعت کا رد کرتا ہو، اپنے آپ کو تمام رسولوں سے افضل قرار دیتا ہو، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بالکل کھلا کھلا رد کرنے والے ہوں۔ ہاں یہ احمد تجانی کے بارے میں نے بتایا کئی مرتبہ، ہاں کہ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صلات دیے جو اللہ کے رسول کو، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم پڑ گئے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر کی صلات کو، درود کو کوئی پڑھے گا صلاۃ الفاتح لما اغلق اور ایک صلاۃ الجواہر الکمال، اس طرح کا ایک دوسرا صلاۃ بھی ہے، تو کہا یہ پڑھ لیا تو جتنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اتنے برابر اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ پڑھنے کا، اور 6000 قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ کون قرآن پڑھے گا آپ؟ یہ صرف اتنے ہی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ نے یہ دیا اور کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ یہ جو صلاۃ الجوہر المطلق، جو جوہر الکمال، وہ کوئی پڑھے گا 7 مرتبہ، اگر اس نے پڑھا، کوئی شخص اگر دن میں 7 مرتبہ پڑھ لے، ہاں تو اس کی 7ویں مرتبہ پڑھنے میں اللہ کے رسول چاروں خلفائے اربع، خلفائے راشدین کے ساتھ اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا جاتے نہیں ہیں۔ اور کیا کیا اس میں خرافات، اللہ سے کلام اور یہ اور وہ۔ یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کفر اور شرک کے دعوے کے بعد لوگ ان کو بزرگان دین، اولیاء و صالحین میں شمار کریں، ان کو پوجیں، ان کو واسطہ بنائیں، ان کی قبروں کے چکر لگائیں۔ یہ کتنا بڑا قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے کے بعد کتنا بڑا دھوکہ ہے،
یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف تعلیمات، آپ کی پوری شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دنیا اور کائنات کے لیے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہمارے سامنے ہے. ہم اس کو معیار، اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار بنایا، ہم اس کو ہر معیار کر کے ان لوگوں کو تولیں، دیکھیں ان کے عمل اور عقیدے کو، تو کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے. لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے لوگ. ان کو بزرگان مان کے ان کو جو ہے نجات کا راستہ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو اسلامی اور شرعی قرآن و سنت کے ثابت شدہ عقائد کے بالکل خلاف ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں.